بارگاہ میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کیوں ہو گئی نبوت؟ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے عاشقان رسول سمجھیں گے، اور صرف عاشقان رسول نہیں، جو اپنے کو خود ساختہ عاشقان رسول کہتے ہیں، وہ عاشقان رسول جو معرفت حق رسول رکھتے ہیں، جو معرفت حق رسول رکھتے ہیں۔ نبوت ان پر ختم اس لیے ہوئی کہ ان کے علاوہ کسی پہ ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ نبوت ان پر ختم اس لیے ہوئی کہ اصلاً حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں۔ نبی تو بہت ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تک نبی بہت ہیں، مگر حقیقت نبوت، کاش یہ جملہ سمجھ لیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے، جس طرح حقیقت الوہیت منحصر ہے ذات صمدی میں، اسی طرح حقیقت نبوت، جوہر نبوت منحصر ہے ذات محمدی میں۔ باقی تمام انبیاء کی نبوتیں ان کی نبوت کا ترشح ہے، حقیقت نبوت منحصر اسی ذات میں ہے، کوئی اور نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے جتنے نبی ہوئے وہ ان کے اوپر ایمان لا کر نبی ہوئے۔ موضوع نبوت نہیں ہے، اس لیے بس اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسرے جو نبی ہوئے ہیں وہ اس لیے نبی ہوئے کہ ان کے وجود مبارک کے برکات ان تک پہنچے، ورنہ حقیقت الوہیت جس طرح معبود بس ایک ہے، دو ہو ہی نہیں سکتا، واجب الوجود دو ہو ہی نہیں سکتے۔ شبہ ابن کمونہ باطل ہے، باطل رہے گا، دو واجب الوجود ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی واجب الوجود ممکن ہے۔ اسی طرح نبوت کی حقیقت منحصر ہے ذات محمدی میں، کل نبوت ذات محمدی میں، اس لیے انہی پر ختم ہوئی اور اس لیے انہی سے شروع ہوئی۔ شروع بھی تو انہی سے ہوئی، انہی کا تو ارشاد ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ ان سے نبوت شروع ہوئی، انہیں پہ نبوت ختم ہوئی۔ جب حقیقت نبوت منحصر ہے ان کی ذات میں تو یہ حامل علم الہی ہیں، خزینہ دار علم الہی ہیں، خزینہ دار مشیت ہیں۔ وعاء علم الہی کا نام محمد ہے، ظرف مشیت الہیہ کا نام محمد ہے۔ محمد مجتہد نہیں ہے، اجتہاد کا آغاز جہل سے ہوتا ہے۔ یہ وہی سمجھے گا جس کے اندر سمجھ بوجھ ہو، بات ہی سمجھ بوجھ کی ہو رہی ہے، بات ہی فقہ کی ہو رہی ہے۔ یہ فقہ جو ہمیں ملی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ آپ کی پوری زندگی کے مینجمنٹ کے لیے کافی ہے۔ ہاں، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ کیسے کافی ہے؟ اب ایک ذرا سا موڑ دے دوں اور آج کی گفتگو کو مختصر کر کے کل کے لیے گفتگو کو متوقف کروں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، جہاں جاتا ہوں یہ مسئلہ چھیڑ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تقلید کیا چیز ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کیا چیز ہے، ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، میں بتاتا ہوں کیا چیز ہے۔ آپ کو لوگوں نے بہکایا ہوگا، دھوکہ دیا ہوگا، میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔
تقلید کا لفظ ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہے جس سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے. تقلید کا کلمہ ہے ایسا کہ اس سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے، چونکہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تقلید اسی روٹ ورڈ سے قلادہ بھی ہے. قلادہ کہتے ہیں گلوبند کو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گلے کا پھندا ہے. تقلید کوئی گلے کا پھندا ہے جس میں انسان پھنس جاتا ہے. تقلید گلے کا پھندا نہیں ہے. لفظ سے وحشت نہ کیجیے. اب اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن سمجھ لیجیے اور دیکھیے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے تو نہ اختیار کیجیے. کون کہتا ہے اختیار کیجیے؟ ضرورت ہے تو اختیار کیجیے. ضرورت نہیں ہے تو بالکل اختیار نہ کیجیے. کوئی غیر ضروری شے اختیار کرنے کے لیے اسلام نہیں کہتا. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح السند ہے اور یہ روایت مستفیضہ ہے. 3 سے زیادہ اسناد موجود ہیں. یعنی ویسے تو اسناد کی کثرت کا فنی طریقہ جو ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم 13,000 سندوں سے یہ روایت پہنچی ہے. 13,000 سندوں سے. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تمام سندیں جو فنی طریقہ ہے سند پرکھنے کا وہ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سند پرکھی جاتی ہے. 13,000 طریقوں سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، لیکن منتہی ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. منتہی ہوتی ہے 3 سے زیادہ روات ہیں جو جسے کہتے ہیں کہ راوی اول، جس میں معصوم بھی شامل ہیں، خود ائمہ اہل بیت، اور غیر معصوم بھی شامل ہیں. اصحاب بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں. روایت یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، یعنی بہترین اسلام یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، جس چیز سے انسان کو سروکار نہ ہو اسے ترک کر دے. کیا حسین جملہ ہے، کیا حسین جملہ ہے. جوانان عزیز، بزرگان محترم، ذرا اپنی زندگی اور لائف اسٹائل پر غور کیجئے کہ ہم لوگ کتنی باتیں دن بھر میں کرتے ہیں، کتنا مصرف کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں. ایسی باتوں پر وقت ضائع کر دیتے ہیں، گفتگو ضائع کرتے ہیں، جان خرچ کر دیتے ہیں. آخر گفتگو کرنے میں بھی جان خرچ ہوتی ہے، جان خرچ ہوتی ہے، جس سے سروکار نہیں ہوتا. کوئی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری باتوں پہ وقت صرف ہوتا ہے. حضور سلیقہ زندگی کا سکھا رہے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے لیے بہترین اسلام یہ ہے کہ جس چیز سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو، واسطہ نہ ہو، کنسرن نہ ہو، ضرورت نہ ہو، اسے چھوڑ دے. اگر تقلید غیر ضروری ہے چھوڑ دیجئے، اگر ضروری ہے تو آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ ایک ضروری کام کیوں چھوڑا جائے. یہ ذمہ داریاں اتنی مسافتیں طے کر کے جو مومنین آئے ہیں، خدا کے واسطے میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھ لیں. اور خاص طور سے اس کام کو ہماری مائیں انجام دیں گی، ہماری بہنیں انجام دیں گی. جانے کے بعد آپ کا میسج آپ کے بچوں کے لیے یہ ہوگا کہ بھائی اگر یہ مسئلہ معقول ہے تو اس پہ عمل کرو. شوہروں سے بیویاں عمل کرائیں گی، بچوں سے مائیں عمل کرائیں گی، بھائیوں سے بہنیں عمل کرائیں گی. اور یوں بھی یاد رکھیے تہذیبیں پروان چڑھی ہیں خواتین کی قربانیوں سے. تہذیبیں خواتین کی قربانیوں سے پروان چڑھی ہیں. مرد تو لڑ جھگڑ کے جنگ و جدل کر کے تہذیب و تمدن کو بگاڑتے ہیں، مٹاتے ہیں. عورتیں ہیں جو تہذیبوں کو امانت کی طرح رکھتی ہیں.
تو یہ مسئلہ سمجھ کے جائیں، اگر ضروری ہے تو عمل کریں، ہر گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ دیکھیے تقلید کہتے کسے ہیں؟ ٹیکنیکل اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ ماہر کار کی رائے کے مطابق کام کرنا، بس ٹوٹل یہ ہے ڈیفینیشن، یہی ہے حضور۔ ماہر کار کی رائے کے مطابق عمل کرنا۔ مثلا میں ہوں بچپن ہی سے مولوی ہوں، اتفاق سے میں کچھ نہیں آتا گھر کا کام، ایک پیالی دھونے نہیں آتی۔ اب اگر میں کھڑا ہو جاؤں چائے بنانے کے لیے تو کیا حشر ہوگا؟ اگر مجھے چائے بنانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں خاتون خانہ کی تقلید کروں۔ یعنی کیا؟ تقلید کے کیا معنی ہوں گے؟ یعنی خاتون خانہ میری گردن میں رسی باندھ کے کھینچیں گی، تقلید کے یہ معنی۔ میں پوچھوں گا کہ خاتون محترم ذرا بتا دیجئے چائے بنتی کیسے ہے؟ کیتلی میں پہلے پتی ڈال دوں یا پہلے پانی؟ پہلے شکر ڈال دوں یا شکر نہ ڈالوں؟ دودھ ڈال دوں ساتھ میں یا نہ ڈالوں؟ جس ترتیب سے وہ کہیں گی کہ بہترین چائے اس طرح بن سکتی ہے، اس طریقے کو سامنے رکھ کر چائے بنانا، یہ ہے تقلید۔ غور فرمایا آپ نے؟ مجھے کوئی پلاٹ خریدنا ہے، اب پلاٹ اگر خریدنا ہے، میں تو بزنس مین ہوں نہیں، بچپن سے مولوی۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل مولوی بھی دو قسم کے ہو گئے ہیں، کچھ مولوی ایسے بزنس مین ہیں کہ کوئی بزنس مین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ارے مولوی تو ایسے بزنس مین ہیں کہ قرآن بیچ دیں، دین بیچ دیں، ایمان بیچ دیں، جو بھی چاہیں بیچ دیں، اسلام بیچ دیں، عصمت بیچ دیں، رسالت بیچ دیں، نبوت بیچ دیں، کچھ بھی بیچ دیں۔ وہ بھی ایک قسم ہے، وہ بھی ایک قسم ہے۔ لیکن جہاں باطل علماء ہوتے ہیں وہاں حق علماء بھی ہمیشہ رہیں، ہمیشہ رہیں۔ اور دین اور انسانیت باقی انہی علماء کے دم سے ہے کہ جو حق کے وفادار ہوتے ہیں۔ کہ اب اگر مجھے تمیز نہیں ہے کہ زمین کون سی کیسی ہوتی ہے، مجھے یہی نہیں خبر کہ ریزیڈینشل ایریا کیا ہوتا ہے، انڈسٹریل ایریا کیا ہوتا ہے، ایجوکیشنل ایریا کیا ہوتا ہے، کچھ خبر ہی نہیں، گھر سے نکلتے ہی نہیں تو خبر کیا ہوگی؟ تو اب میں ریئل اسٹیٹ کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھوں گا کہ بھئی مجھے گھر بنانے کے لیے ایک پلاٹ چاہیے۔ اب وہ جو مشورہ دیں گے کہ یہ زمین اچھی ہے، یہ مقام اچھا ہے، سیفٹی کے لحاظ سے، سیکیورٹی کے لحاظ سے، پرائز کے لحاظ سے، وغیرہ وغیرہ، وہ خرید لوں گا۔ یہ ماہر کار کی رائے کے مطابق جو میں نے خریدا، یہ میں نے اس کی تقلید کی۔ اور اب اس سے بڑھ کر مثال دے دوں، مثال یہ ہے کہ اب یہ پلاٹ تو خرید لیا، اب پلاٹ پر بنانا ہے مکان۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے اگر یہ مثال، تو بہت سی مشکلیں آپ کی حل ہو جائیں گی، حل ہو جائیں گی۔ بس یہ آخری مثال دے رہا ہوں آج اس وقت۔ مکان بنانا ہے، ظاہر ہے کہ میں نے شروع سے جو پڑھا ہے وہ فقہ، اصول فقہ، حدیث، قرآن۔ سول انجینئرنگ پڑھی ہی نہیں، نقشہ بنانا مجھے آتا نہیں، اسٹرکچرل انجینئرنگ میں نے پڑھی نہیں، کسی بلڈنگ کا اسٹرکچر کیسے کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے کہ زلزلہ بھی آئے تو عمارت نہ گرے، ارتھ کویک پروف کیسے بلڈنگ بنتی ہے، کس طریقے سے وہ بیمیں ڈالی جاتی ہیں کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ برابر سے تقسیم ہو جائے۔ تو میں نے یہ کیا کہ وہ پلاٹ کا نقشہ لیا اور اپنی ضرورتیں، توجہ رکھیے گا یہاں پر، اپنی ضرورتیں، فرض کیجئے کہ ایک ہی بیوی ہو تو ایک عدد کمرہ مجھے اپنا بیڈ روم چاہیے، اور مہمان خانہ چاہیے، بچوں کے لیے چاہیے، اسٹڈی روم چاہیے، اگر کسی کی ماشاءاللہ اس نے سنت پہ عمل کیا ہے، 4 بیویاں ہیں، تو اس اعتبار سے گھر کی وسعت چاہیے، کمرے چاہیے، جو ضرورتیں ہیں
وہ ضرورتیں آپ نے کاغذ پہ لکھ لیں. توجہ رکھیے گا, ضرورتیں ایک کاغذ پہ لکھ لیں اور جو پلاٹ ہے اس کا نقشہ لے لیا, اور یہ دونوں چیزیں دی کس کو؟ جو اس فن کا ماہر ہے. اس فن کے ماہر نے جو نقشہ بنا کے دیا, ہم بس یہ دیکھیں گے کہ اس نقشے میں ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. اگر ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو بس اس نقشے کے مطابق مکان تعمیر ہو جائے گا. یہ جو مکان تعمیر کیا اس کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق مکان ہمارا. اب اگر کوئی بحث کرے صاحب مکان میرا, اس کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق کیوں بناؤں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین ہمارا, مذہب ہمارا, ہم ان کی تقلید کیوں کریں؟ مکان ہمارا, ہم اس انجینئر کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق کیوں عمل کریں؟ بھئی آپ نے چونکہ انجینئرنگ پڑھی نہیں ہے تو مجبور ہیں کہ آپ اس سے نقشہ لے کر اس کے مطابق گھر بنائیں. اسی اس کے نقشے کے مطابق گھر بنانا, اس کا نام ہے تقلید. اور عرض کر دوں, اب علمی طور پر جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین سن کے جائیں, ایک جملہ, اور ہر بچے کو بس ایک نصیحت کریں, بیٹا کبھی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھانا. یہ نصیحت اچھی ہے نہیں؟ معقول ہے نہیں؟ درست ہے؟ خلاف عقل تو نہیں ہے؟ خلاف فطرت تو نہیں ہے؟ خلاف دین تو نہیں ہے؟ بیٹا کبھی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھانا. جو قدم اٹھاؤ علم کی روشنی میں اٹھاؤ. علم کی روشنی میں جو قدم اٹھاؤ گے وہ پائیدار رہے گا, وہ رائے گا نہیں جائے گی کوشش. آج کی مجلس سے اگر صرف ایک جملہ یاد رہ گیا خواتین کو خصوصیت سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت کارآمد ہو گئی. کہ ہم کوئی قدم جہالت کی تاریکی میں نہ اٹھائیں, علم کی روشنی میں اٹھائیں. علم کی روشنی میں قدم اٹھانے کے معنی کیا ہیں؟ زندگی کے مسائل, زندگی کے تقاضے کتنے گوناگوں ہیں, تہدار بے شمار مسائل ہیں. ہر مسئلے میں ہم کیا مرد فن بن سکتے ہیں؟ ماہر کار بن سکتے ہیں؟ متخصص اور اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. جب نہیں بن سکتے تو اس کی محسوس مثال دے دوں. علم نور ہے, علم نور ہے, علم روشنی ہے. اگر آپ کو راستہ طے کرنا ہے تو دو صورتیں ہیں, یا تو خود چراغ جلائیں, یا تو آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو, آپ کے ہاتھ میں لالٹین ہو, آپ کے ہاتھ میں چراغ ہو, یا کسی ایسے کے پیچھے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں چراغ ہو. تیسری کوئی راہ نہیں ہے. یا خود آپ کے ہاتھ میں چراغ ہو, یا اس کے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں چراغ ہو. اور اگر یہ ضد پکڑ لی کہ ہمارے پاس چراغ تو نہیں ہے مگر ہم ان کے چراغ میں کیوں چلیں, تو انجام کار خود سمجھ لیجئے کیا ہوگا. انجام کار خود طے کر لیجئے کیا ہوگا. اسلام کا بس یہ مطالبہ ہے کہ جو قدم اٹھے وہ علم کی روشنی میں اٹھے. یا خود مجتہد اور فقیہ بن جائیں, خود اس پائے کا دینی سوجھ بوجھ پیدا کر لیں, اس پائے کا دینی شعور پیدا کر لیں کہ آپ مجتہد کہلائیں, فقیہ کہلائیں, عالم دین کہلائیں. قرآن اور حدیث و سیرت و سنت کی روشنی میں آپ حکم الہی کا کشف کر سکیں, حکم الہی کو ڈسکور کر سکیں, دریافت کر سکیں. اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے پیچھے پیچھے چلیں جو حکم الہی کو ڈسکور کر کے بتائے کہ یہ ہے حکم الہی.
پیچھے چلو گے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا. معصوم کا جملہ ہے کہ جاہل اگر خاموش رہے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا. تاریخ اسلام کا المیہ یہی ہے. مسلمانوں میں 73 فرقے اسی لیے ہوئے کہ علم کے دروازے کو بند کر دیا. اگر علم کے دروازے سے جڑے رہتے. نہیں، نبوت موجود ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں. امامت موجود ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں. قرآن موجود ہے، اس کے مقابلے میں اجتہاد کر رہے ہیں. پھر ماتم کر رہے ہیں خطائے اجتہادی کا. غالب بے ساختہ یاد آ جاتا ہے. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے اگر ہم برا کہیں اس کو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. صرف ایک نصیحت یاد رکھیے، ایک حکم الہی، ہمیشہ علم کے پیچھے چلو. زندگی رائے گاہ نہیں ہوگی. علم کی روشنی میں جو کام ہوتا ہے اسی کو عمل کہتے ہیں. شروع میں کہہ چکا، علم اور عمل کے حروف ایک ہیں. علم کی روشنی میں جو قدم اٹھتا ہے تو عمل وجود میں آتا ہے، اور علم کی روشنی میں جو کام نہیں ہوتا وہ عمل نہیں، عبث ہوتا ہے. اسی کو عبث کہتے ہیں. عبث. پروردگار عالم نے کہا ہے ہم نے یہ زمین و آسمان عبث پیدا نہیں کیا. ہم نے زمین و آسمان کو عبث پیدا نہیں کیا. قرآن مجید میں ہے لفظ عبث. عمل اور ہے، عبث اور. عمل وہ ہے جو علم کی روشنی میں ہو، عبث وہ ہے جو جہل کی نظر ہو جائے، علم کی روشنی میں نہ ہو. بس. تو آپ نے نقشہ بنایا گھر کا، تقلید وہاں بری نہیں لگی. زمین خریدنے میں تقلید بری نہیں لگی. ارے بیمار پڑ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جو اس نے لکھ دی دوا جلدی سے جا کر دوا خانے سے، کیمسٹ کے ہاں سے خریدی اور استعمال کر لی. یہ نہیں سوچتے کہ خدا نہ خواستہ کہیں بھول گیا، یہ کہیں سہو ہو گیا تو یہ دوا زہر بن جائے گی. نہیں، فوراً چونکہ اعتماد ہے. ارے بھائی ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، پڑھا لکھا ہے، تجربہ کار ہے، اس نے لندن سے FRCS کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، MD کیا ہوا ہے. MBBS تھوڑی ہے، عام ڈاکٹر نہیں ہے، MD کیا ہوا ڈاکٹر ہے. اس کی رائے بالکل مطمئن، فوراً ادھر اس نے نسخہ لکھا، ادھر دوا لی اور استعمال کر لی. یہی تقلید ہے. اور اگر آپ وہیں ٹھہر گئے، ان کا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے دوا کیوں لکھی، یہ کون سا بخار ہے؟ ابن سینا نے بخار کی غالباً 28 یا 27 قسمیں لکھی ہیں ایک کتاب میں، ابن سینا نے. اور اس کے بعد ایک اور حکیم نے بخار کے 47 قسمیں لکھی ہیں. ٹیمپریچر صرف کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ پوچھئے کہ یہ کون سا ٹیمپریچر تھا، اور یہ دلیل کیا ہے کہ اس کے لیے یہی دوا استعمال کروں؟ تو پھر انشاءاللہ وہی ہوگا کہ جو دوا کریں گے مرض بڑھتا چلا جائے گا. یہی ہوگا. ایسا نہ کیجئے. آپ ڈاکٹر کا نسخہ جیسے لیتے ہیں ایسے ہی فروع دین میں ایک چیز طے کرنا شرط ہے. دیکھیے اصول میں تقلید حرام ہے، فروع میں لازم. کیوں؟
ایک اصول میں کیا ہے؟ یہ طے کرنا ضروری ہے کہ نسخہ لیں گے تو ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کا تعین اصول دین میں ہے، نسخے پر عمل کرنا فروع دین، اسی لیے امامت و نبوت اصول دین میں ہے۔ امامت اور نبوت اصول دین میں، اور فروعات مذہب پر عمل کرنا فروع دین میں، فروع دین میں، فروع دین میں عمل۔ پھر کہہ رہا ہوں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تقلید ہی کریں، دروازہ کھلا ہوا ہے پاٹو پاٹ، جو مجتہد بننا چاہے بن جائے۔ مطالبہ یہ ہے کہ عمل علم کی روشنی میں ہو، اگر علم بحد اجتہاد ہے تو یہی منظور نظر الہی ہے، اگر بحد اجتہاد نہیں ہے تو اور چارہ نہیں ہے کہ کسی مجتہد کی رائے کے مطابق عمل کیا جائے، تاکہ عمل ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ واضح ہے؟ پوری ملت اسلامیہ کی ریاست برباد ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ خطا کار مجتہدوں کے پیچھے چل رہے ہیں، علم علی سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، فیضان نبوت سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ بس گفتگو کو یہاں پہ روک رہا ہوں، آج کی گفتگو اتنی کافی ہے، یہ تمہید ہے۔ ابھی اجتہاد اور تقلید اور تفقہ کے بارے میں دقیق مسائل اور باقی ہیں جو کل اور پرسوں کی گفتگو میں آئیں گے انشاءاللہ، اور انہی دقیق مسائل سے فضائل کے ابواب کھلیں گے، مراتب سمجھ میں آئیں گے معصومین کی۔ آج اتنی بات تو آپ کی سمجھ میں آئی کہ نبی مجتہد نہیں ہوتا، نبی ہمارا جیسا نہیں ہوتا، امام مجتہد نہیں ہوتا، امام بھی ہمارا جیسا نہیں ہوتا، امام اور نبی علم کا سرچشمہ ہے، علم کا سرچشمہ۔ امام اور نبی نے اجتہاد کرنا سکھایا ہے، خود مجتہد نہیں تھے، اجتہاد کرنا سکھایا ہے، فقیہ بنایا ہے، جو ان کے